پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. فرحان اللہ ہیں, انہوں نے بھی اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا کہ کہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے. ان کا سوال ہے کہ ایک شخص جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پہ لگا دیتا ہے, وہ کس طرح سے دین اور دنیا کو بیلنس رکھ پاتا ہے جبکہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے 18 گھنٹے کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی, تو وہ دین کو ساتھ کیسے لے کے چلے؟ گزارش یہ ہے کہ تعلیم کا یہ مفہوم ہم نے مغرب سے لے لیا ہے. صحیح. ہمارا قومی مفہوم جو تعلیم کا ہے وہ یہ ہے کہ دین بھی پڑھا جائے اور دنیاوی علوم بھی پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. چونکہ علم جو ہے وہ آدھا علم دنیا کا جاننا ہے اور آدھا بہتر علم دین کا جاننا. صحیح. تو جب تک مسلمانوں کا وقار و اقتدار رہا عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر عہد خلافت میں پھر شہنشاہیت تک بھی, جب تک مسلمان باوقار رہے, تو آپ دیکھیں برِ صغیر میں بھی مسلمان حکمرانوں نے جو مدرسے بنائے تھے وہ سارے دینی مدارس تھے. بالکل صحیح. وہیں سے سیاستدان بھی آتے تھے, وہیں سے ڈاکٹر بھی آتے تھے, طبیب بھی آتے تھے, انجینئر بھی آتے تھے, یعنی سارا دنیاوی نصاب بھی پڑھایا جاتا تھا اور دینی بھی پڑھایا جاتا تھا. صحیح. تو مسلمان اسی لیے سرفراز اور سربلند بھی تھے کہ انہیں دینی حقائق بھی پتہ تھے اور پھر ان کا استعمال دین کے مطابق کرتے تھے. انہیں دین کا بھی پتہ تھا, دنیاوی علوم میں بھی کمال تھا اور دین بھی بتاتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے, بندوں کا حق کیا ہے, تو بندوں کے ان کے حقوق کے مطابق بندوں سے معاملہ کرتے تھے. صحیح. اس لیے سرفراز تھے. یہاں برِ صغیر میں جب انگریز آیا تو اس نے دینی تعلیم پہ قدغن لگا دی اور دینی تعلیم کو الگ کر دیا اور دین پڑھنے والوں کو نوکریوں کے دروازے بند کر دیے. اس وقت یہ سارا زبان, چونکہ مغلوں کی زبان فارسی تھی, تو برِ صغیر کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی. صحیح. تو دین بھی اردو کی بجائے فارسی میں ترجمے پڑھے جاتے تھے اور دنیاوی علوم کا بھی ذریعہ تعلیم جو تھا وہ فارسی تھا. صحیح. تو فارسی پڑھے ہوں پر قدغن لگی کہ نہیں کوئی سرکاری نوکری نہیں بڑی, تو ایک محاورہ بنا تھا, پڑھے فارسی بیچیں تیل. جی جی بالکل. یعنی فارسی نہ ڈوبسی نہ تارسی, بے روزگار ہو گئے. اب اس میں علماء نے یہ بڑا بھرپور کردار ادا کیا, اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے, کہ انہوں نے مانگ تانگ کر, چندے مانگ کر, زکوٰۃ لے کر مدرسے قائم رکھے. صحیح. لیکن ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ انہیں یونیورسٹیاں بناتے اور دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دیتے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے دینی تعلیم کے ادارے بند نہیں ہونے دیے, اس کو جاری رکھا. لوگوں سے مانگا, چندے مانگے, زکوٰۃ لی, صدقات لیے, انہیں جاری رکھا. اب جب پاکستان بنا تو پھر ہمارا کام یہ تھا کہ ہم انہیں پھر واپس لے آتے, اپنا نصاب ایسا بناتے کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو مرج کر لیتے. صحیح. دینی مدارس میں وہ بچہ جاتا جو دین میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے. صحیح. ورنہ میٹرک تک نماز روزے کے مسائل, روزمرہ کے مسائل, کچھ آیات کا ترجمہ, کچھ احادیث مبارکہ روزمرہ کے, وہ اسے آنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی ایم اے کرتا ہے تو پھر اسے مولوی کی ضرورت نہ رہتی, اتنا ساتھ وہ دین بھی. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. تو جو آج شکایت ہے کہ مدرسوں میں دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں, تو ابھی جو کل پرسوں پکڑے ہیں یہ تو سارے یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل. جی ہاں. پھر کیا یونیورسٹیوں کا اس میں قصور ہے؟ اسی طرح مدرسے کوئی دہشت گردی نہیں سکھاتے. صحیح. وہ تو آپ کے معاشرے میں ایک ناسور ہے اور اس کا علاج عدل ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مارتے رہیں گے, ماریں ٹھیک ہے, سزا موت دیں, کتنوں کو دیں گے اور آ جائیں گے. اور آ جائیں گے. کون آئے گا دہشت گردی کی طرف؟ بے روزگار ہوگا, اس کے حقوق اسے نہیں مل رہے ہوں گے, معاشرے میں وہ نا امید ہو چکا ہوگا, بہتری سے وہ اس طرف آ جائے گا. صحیح. تو اس کے دونوں علاج آپ کو کرنے پڑیں گے کہ جو جرم کر رہے ہیں انہیں سزا بھی دیا جائے, جس نے قتل کیا اسے سزا موت دی جائے, جس نے تھوڑا جرم کیا اسے, کہ جو عدلیہ کا ایک نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے نظام عدل کو بھی درست کریں.
لوگوں تک ان کے حقوق پہنچیں، وسائل پہنچیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، انہیں روزگار ملے، تو کیوں دہشت گردی کی طرف جائیں گے؟ جو بندہ آرام سے روزگار کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اسے کیا ظاہر ہے وہ دوسری طرف سوچتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہی نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو دینی تعلیم جو تھی وہ لازمی تھی۔ اب ہم نے وہ بابو بننے کے شوق میں اور ویسٹ کے پیچھے لگ کر، وہ تو دین کے مخالف تھے، ہم نے چلو مخالفت نہ کی تو ترک تو کر دیا، ترک کر دیا، اتنا بالکل تو ٹھیک، کر دیا۔ تو بالکل اب یہ دین چھوڑنے کی وبا تو اسی کے سر ہے جس نے صرف دنیا پڑھی، کیوں دین نہیں پڑھا؟ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں نا، دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال؟ آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے دین پڑھنا ضروری تھا۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے روزگار کا بھی کوئی بندوبست کرتے، وہاں کی رہائش کا بھی کوئی سوچتے، دین پڑھتے۔ صحیح۔ اگر حکومت نہیں پڑھاتی تو کیا پوری قوم ایسی نااہل ہو گئی ہے کہ آج خود دین نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جہاں سرکاری سکول نہیں ہے، دیہات میں، جنگلوں میں، لوگ بچوں کو لے کر لاہور تک، اسلام آباد تک لے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں کیا وہ پڑھاتے نہیں ہیں؟ بالکل پڑھاتے ہیں۔ تو اگر دنیا پڑھا سکتے ہیں تو دین نہیں کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اور از خود کیوں نہیں کسی میں خیال آتا؟ از خود سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ ہم روز دیکھ رہے ہیں ایک جم غفیر، رات دن زیر زمین لوگ چلے جاتے، صحیح بات ہے، اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہوتے ہیں۔ روز دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بھی ایک دن جانا ہے، آگے ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں کیا ہے؟ کیا مر گئے، مٹی ہو گئے، بات ختم ہو گئی؟ تو یہ تو کوئی زندگی کا جواب نہیں ہے، یہ تو کوئی تخلیق کا حاصل نہیں ہے کہ ایک تخلیق، ایک چیز بنائی وہ ٹوٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو پھر کمہار اور گھڑے والی بات ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ جو کرتا ہے اس کا تو کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، کچھ نہ کچھ اتنی زندگی دی ہم نے، ایک پورے عالم کو متاثر کیا۔ جو بندہ آپ کا حقیر بندہ ہے، سر راہ بیٹھا ہے، اس کے منہ سے بھی جو بات نکلتی ہے وہ پوری فضا کو متاثر کرتی ہے۔ جو عمل وہ کرتا ہے وہ بھی پوری فضا کو متاثر کرتا ہے۔ عمل صحیح ہو تو اس سے اللہ کا نور نکلتا ہے، غلط ہو تو اس سے ظلمت اور تاریکی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی ہو یا بہت ہو، وہ فضائے محیط میں جاتی، صحیح، ایک عالم کو متاثر کرتی۔ تو آپ نے صرف روٹی کی خاطر ہی علم حاصل کیا؟ اپنی ذات کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی 18 گھنٹے آپ اور کام کرتے ہو۔ یہ جو روز کی غذا ہے، یہ تو پرندے بھی کھا رہے ہیں اور کتے بلے بھی کھا رہے ہیں، اور گیدڑ بھی اپنے بچے پال رہے ہیں۔ جہاں شیر پالتا ہے وہاں گیدڑ اور لومڑی بھی اپنے بچے پال رہے ہیں۔ یہ کام تو تم نے کوئی عجیب نہیں کیا، اللہ، یہ تو ساری مخلوق کر رہی ہے۔ صحیح بات ہے، پانی کی مخلوق پانی میں کر رہی ہے، ہوا کی ہوا، ایک کیڑا بھی اپنی روزی تلاش کر رہا ہے، تم نے کون سا تیر مارا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، کہ نہیں؟ ایک چونٹی بھی اپنے لیے دانے چن چن کر جمع کرتی رہتی ہے، اور اسے بھی اپنی غذا کا اتنا، آپ دیکھیں گندم کا دانہ چونٹی لے جائے تو اسے 2 ٹکڑے کر کے رکھتی ہے۔ صحیح، یہ ایسا نہ ہو کہ نمی سے یہ اگنے لگ جائے۔ اچھا، یعنی اگر 2 ٹکڑے ہو تو پھر نہیں اگتا، پھر نہیں اگتا۔ صحیح۔ اور دھنیے کا دانہ لے جائے تو دھنیے کا دانہ سالم رکھتی ہے، یہ چونٹی کو پتہ ہے کہ یہ سالم نہیں اگتا، ٹکڑے ہوں گے تو اگ جائے گا۔ اللہ یعنی دھنیے کو آپ ٹکڑے کر کے زمین میں پھیلائیں تو اگتا ہے۔ صحیح، گندم سالم اگتی ہے، تو چونٹی کا بل کسی دن کھول کے دیکھیں، گندم کے دانے ٹکڑے ہوئے ہوں گے، دھنیے کا اگر کوئی دانہ اسے مل گیا تو وہ ثابت پڑا ہوگا۔ پیٹ بھرنے کا نالج اس کے پاس بھی، یہ علم اس کو جس ذات نے دیا ہے، ودیعت اللہ نے اس کی فطرت میں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے ساری زندگی پہلے 18 گھنٹے پڑھتے رہے اور پھر 18 گھنٹے کام کرتے رہے اور صرف 2 لقمے کمائے تو آپ نے کیا کمایا؟ صحیح بات ہے، کچھ بھی نہیں، آپ نے تو عمر ضائع کر دی۔ صحیح بات، یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے دین نہیں سیکھا۔ صحیح۔ جب تک آپ والدین کے ماتحت تھے تب تک ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں سب کچھ پڑھایا، دین کیوں نہیں پڑھایا؟ جب آپ بالغ ہو گئے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم روٹی کے لقمے کے لیے رات دن محنت کرتے رہے اور آخرت کو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ تو نہ یہ صرف آخر کی محرومی حسرت ہوگی بلکہ اس کا جواب بھی دینا پڑے۔ صحیح۔ تو اگر حکومت کا اہتمام نہیں ہے یا قریب مدارس نہیں ہے تو ہمیں دین تو پڑھنا چاہیے، کسی طریقے سے، کسی ہیلے سے سمجھنا چاہیے۔
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب یہ تو کوئی عذر نہیں کہ میں نے پڑھا ہی نہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے نماز یاد ہی نہیں کی تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ نماز جب پڑھنی ہے تو یاد کرنا تمہاری ذمہ داری. صحیح بات ہے، اور نہیں کی تو کر لو، اس میں کون سا ٹائم گزر گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 40 سال کی عمر تک تو پروفیشنل جو تعلیم ہے یہ حاصل کرنے تک، مطلب جب آدمی آتا ہے 25 سال کی عمر میں ماسٹر کرتا ہے، اس کے بعد پھر پروفیشنل اپنی ایجوکیشن 40 سال تک پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کچھ کمانا شروع کر دے. اس کے بعد 10 20 25 سال 30 سال اس کے لیے پہلے 40 سال ضائع کر دیتا ہے. لیکن جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں ہے. اور اس میں کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انسان کو خود سوچنا چاہیے. جب تک والد نہیں تھا والدین کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے گا. جب بالغ ہو گئے اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور دنیا کے سارے کام یار والدین کے خلاف بھی کر لیتے ہو. صحیح بات ہے. شادیاں تک ان کی مرضی کے بغیر کر لیتے ہو، روزگار ان کی مرضی کے بغیر کر لیتے ہو. باپ تمہیں فوج میں بھیجنا چاہتا ہے، تم پولیس میں چلے جاتے ہو. صحیح بات. باپ تمہیں دکاندار بنانا چاہتا ہے، تم کہتے ہو یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا اور کر لیتے ہو کہ نہیں. اللہ اکبر. اور یہ جو ابھی آپ نے اگزامپل دی ہے کیڑی والی، اگر اسی کو ذہن میں رکھا جائے کہ وہ کتنی سینسیبل ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ گندم کا دانہ کیسے اگنا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے وہ ودیعت کر دیتا ہے اسے استعمال کرنے کے طریقے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر ایک کیڑی کو بھی پتہ ہے، پرندے کو بھی پتہ ہے، درندے کو بھی پتہ ہے، جانور کو بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جب مویشی باہر کھلے چھوڑتے ہیں تو یہ کبھی فصل میں بھی چلے جاتے ہیں. پتہ انہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، دور سے بندہ پکارے تو بھاگ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات. اس کا مطلب ہے کہ دے نو وٹ دے آر ڈوئنگ. انہیں بھی ہے، بالکل سینس انہیں بھی ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. دور سے بندہ آواز دے تو وہ بھاگتے ہیں. کیوں بھاگتے ہیں؟ انہیں بس کھلی گھاس چار رہے ہوں تو پھر تو نہیں بھاگتے. صحیح بات. پھر تو یہ ادراک فطری ہیں. اللہ اکبر. انسان نے بنائے نہیں، ہاں انسان نے ڈیولپ کر لیے جانوروں سے بہتر چونکہ وہ انسان تھا، لیکن یہ چیزیں فطری ہیں. بالکل صحیح. ہر مخلوق میں ہیں. بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور انہی کا ایک اور سوال ہے، وہ بریک کے بعد شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.